السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انسانی نشو و نما، ہیومن ڈیولپمنٹ، پیدائش سے لے کر اس کے بعد جو طفولیت، بچپن، بلوغت، پختگی اور بڑھاپے میں جو ایک مسلسل عمر ہے، اس میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جو ان تمام تر تبدیلیاں جو ہیں انسانی نشو و نما میں شامل ہیں۔ ہم دیکھیں پیدائش سے لے کر ایک فرد میں اس کے اندر جو ہے صرف جسمانی نہیں، اس کے ساتھ ذہنی، معاشی، معاشرتی، یہ تمام تبدیلیاں بھی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ کسی تجربے کے اتحاد سے، تعلیم و تربیت، اس کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام تر تبدیلیاں جو ہیں انسان کے اندر جو ہو رہی ہیں، ان کو سمجھنا ایک والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ کسی بھی مشکل جو مرحلے میں اپنے بچوں کی جو ہے وہ مدد کر سکیں۔ اینڈرسن کے مطابق نشو و نما ایک ایسا عمل ہے جس میں جسمانی بناوٹ کی انچوں کے اعتبار سے بڑھوتری کو نہیں دیکھا جاتا، اس سے قابلیت میں مقداری جو تبدیلی ہی کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ ایک پیچیدہ اور مربوط عمل ہے جس میں بہت سی بناوٹوں اور ان کے اعمال و افعال کو جو ایک دوسرے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ آپ جسمانی بناوٹ کو دیکھ لیں تو اگر وہ بڑھ رہے ہیں تو جسمانی طور پر تو یہ نشو و نما ہے کہ ایک اوور آل ایک عمل ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے بالیدگی اور نشو و نما کو ڈسکس کریں گے۔ بالیدگی اور نشو و نما سے مراد وہ تمام تغیرات ہیں، وہ تمام تبدیلیاں ہیں جو کسی فرد میں جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی لحاظ سے رونما ہوتی ہیں۔ یہ دراصل تمام تغیرات مقداری ہونے کے ساتھ ساتھ اوصافی بھی ہوتے ہیں اور افراد میں اوصافی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اگر یہ تبدیلیاں ذہنی ہوں تو اسے ذہنی نشو و نما، اگر معاشرتی ہو تو اسے معاشرتی نشو و نما کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بالیدگی یا افزائش سے مراد جسم کا بڑھنا، قد اور وزن میں فرق آنا، مختلف اعضاء، سر، پاؤں، دل، دماغ وغیرہ کا بڑھنا، نشو و نما سے مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب پہلے ہم بالیدگی کو دیکھ لیں گے کہ اس کی سیپریٹ ڈیفینیشن بھی دی ہوئی ہے۔ بالیدگی سے مراد انسان کی لمبائی، چوڑائی اور وزن میں ایسا اضافہ ہے جس کی پیمائش جو ہے کی جا سکتی ہے، جس کو پیمائش کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، اس کو ناپا جا سکتا ہے کہ کتنا کس کا قد ہے، کتنا وزن کس کا کتنا ہے، تو اس کو ہم ناپ کے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو نشو و نما سے مراد شکل و صورت اور جسامت میں وہ تبدیلیاں جو کام کرنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور بالیدگی کی بنا پر انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی افعال میں نمایاں فرق آتا ہے۔ جسمانی افعال میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے کہ آپ میچور ہو رہے ہیں۔ مثلاً جیسے کہ اگر ایک بچہ، اس کی ٹانگوں کے جو مسلز ہیں مضبوط ہو رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ رینگنا شروع کرے گا، پھر کھڑے ہونا اور پھر چلنا جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ تو نشو و نما میں صرف آپ کی جسمانی نہیں بلکہ معاشرتی اور ذہنی جو تبدیلیاں ہیں اور وہ بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی اس میں آتی ہیں۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کہ نشو و نما میں کار فرما عوامل کو کون سے عوامل ہیں جو کہ آپ کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو عوامل بتایا ہوا ہے ہیریڈیٹی، یعنی کہ توارث۔ جو توارث ہے یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی نشو و نما پر، بہت زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، بالیدگی نشو و نما پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر جو توارث ہوتی ہے نا، اس کا تعلق آپ کے والدین سے اور آباء و اجداد سے ہوتا ہے، جو آپ کو وراثت میں ملتا ہے، ان کے پیدائشی طور پر آپ کے اندر وہ چیز جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر کسی بچے کے آنکھوں کا رنگ جو ہے، یا اس کے بالوں کا جو رنگ ہے، یا اس کی جسامت ہے، یا اس کا جو قد ہے، اگر وہ اس کے والدین سے مشابہت رکھتا ہے، اس کے آباء و اجداد سے مشابہت رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو وراثت میں ملا ہے۔ اگر بچہ کوئی بہت ذہین ہے یا کوئی بچہ کن ذہن ہے اور وہ اس کے والدین سے اس چیز کا تعلق ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے توارث میں جو ہے یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، ایک جو دوسری ایک تبدیلی ہے وہ یہاں پر وہ پوائنٹ مس ہے، لیکن وہ ہے ماحول۔ ٹھیک ہے، ماحول بھی آپ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ انسانی نشو و نما پر ماحول بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ کس طرح سے؟ جو ارد گرد کا آپ کا انوائرمنٹ ہے نا، وہ آپ کو ذہنی طور پر، آپ کی جسمانی طور پر آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو معاشرتی طور پر بھی آپ اثر انداز ہو رہا ہے، اور یہ آپ ڈائریکٹ آپ کی نشو و نما کے اوپر جو ہے فرق ڈال رہا ہے۔ اگر آپ کا ماحول اچھا نہیں ہے تو یہ بھی آپ پہ اثر انداز ہوگا۔ اگر کسی قسم کے کوئی مسئلے مسائل ہیں ارد گرد تو وہ بھی چیز آپ پہ ذہنی طور پر اثر انداز ہوگی۔ اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن،
کوئی بیماری ہے تو وہ بھی آپ پہ اثر انداز ہوگی آپ کی نشو و نما پر آپ کے، اور اگر آپ لوگ معاشرتی طور پر جو ارد گرد کا آپ کا ماحول ہے وہ بھی آپ پر جو ہے آپ کی نشو و نما پر اثر انداز ہو، جس طرح کا آپ ارد گرد کا آپ کا ماحول ہے آپ ویسے ہی آپ کی ذہنی جو ہے نشو و نما ہوگی، ٹھیک ہے، ویسے آپ کی معاشرتی نشو و نما ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا بچے کی نشو و نما اور بالغی کے وراثتی جو اصول ہیں۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔